گفتگو کا ختم ہو گیا۔ اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو امت ہے یہ حضور کی محبوب ہے۔ آقا علیہ السلام ساری زندگی اس امت کے لیے رنجیدہ رہے، ہمہ وقت آقا علیہ السلام امت کے لیے رنجیدہ رہتے، اور غاروں میں اور سفروں میں اور حضروں میں اور شب و روز ہر وقت امت کے لیے حضور دعا مانگتے، اس کی خیر کے طالب رہتے۔ وقت نہیں نا، تفصیل میں نہیں جاتا، ساری رات ایک ایک سجدے میں روتے روتے گزار دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب کان قریب کرتے تو حضور بھرائی آواز میں رو کے بس یہی کہہ رہے ہوتے، مولا اور کچھ نہیں مانگتا، میری امت کو بخش دے۔ شب معراج بارگاہ مولا میں پہنچے ہیں، وہاں پہنچے ہیں جہاں کوئی پیغمبر بھی دم نہیں مار سکتا، کوئی فرشتہ مقرب دم نہیں مار سکتا، اور وہاں بھی جا کے کہا مولا میری امت کو بخش دے۔ آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، حضور کے روضہ انور میں ہر روز صبح و شام ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب ہماری نیکیاں پیش ہوتی تو حضور خوش ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے اس امتی کو استقامت عطا فرما۔ ہمارے گناہ جاتے ہیں، حضور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ ہر وقت حضور کا دھیان امت کی طرف ہے۔ تو یہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ہے، اس امت کے ساتھ محبت کریں۔ آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے، فرمایا مسلمان باہم ایک جسم کی طرح ہیں، ساری امت مسلمہ باہم ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو باقی سارا جسم اس کے ساتھ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس ایک جسم کے عضو کی تکلیف کے باعث سارا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے، بے چینی میں آ جاتا ہے، اور ساری رات سارا جسم اس دکھ تکلیف کے ساتھ جاگتا رہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں تمہیں باہم ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی کو تکلیف آ جائے تم سارے کے سارے بے چین ہو جاؤ، تم سارے کے سارے بے قرار ہو جاؤ، اس وقت تک تمہیں آرام نہ آئے، چین نہ آئے، قرار نہ آئے جب تک اس بھائی کی تکلیف دور نہ ہو جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا، اور رب کائنات نے، آپ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے مجھے بھوک لگی ہوئی تھی تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو کیسی باتیں کرتا ہے، تو پیاس سے پاک ہے، بھوک سے پاک ہے، بیمار ہونے سے پاک ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تیرا فلاں دوست تیرے پاس آیا تھا، اس کو پیاس لگی تھی تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا، اس کو پانی پلانا ایسے ہی تھا جیسے تو نے اپنے مولا کو پانی پلا دیا۔ فلاں تیرا دوست عزیز بندہ مہمان آیا تھا تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا، اس کو کھانا کھلا دیتا، اس کو کھانا کھلانا ایسے ہی تھا جیسے تو نے اپنے رب ذوالجلال کو کھانا کھلا دیا۔ فلاں تیرا عزیز دوست بیمار تھا، تو نے بیمار پرسی تک نہ کی، اس کی بیمار پرسی کرنا ایسے ہی تھا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کر لی۔ آپ اندازہ کریں رب کائنات کی ذات پاک نے بندے کی ذات کے ساتھ اپنی ذات کو کیسے جوڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو بندے کو راضی کر دے، بندہ راضی ہو گیا، سمجھ کے تیرا مولا تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ تو کو اپنا ایڈریس بتا، اپنا پتہ بتا، تو کہاں رہتا ہے، تیرے بندے اگر پوچھیں تو میں ان کو بتا سکوں۔ فرمایا میرے کلیم میرے بندوں کو بتا دے جو دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے ٹوٹے ہوئے دل ہیں، میں رب ان دلوں میں رہتا ہوں۔ اس ٹوٹے ہوئے دل والے بندے کو خوش کر دے، سمجھ لے کہ میں رب تجھ سے خوش ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ فرما کسی مسلمان بھائی کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ماں سب سے بڑی نیکی صاحب ایمان ہونا ہے، اور اس کے بعد میں سب سے بڑی نیکی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دینا ہے۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا
جس کو مسلمان بھائی کا غم نہ ہو یاد رکھ لے وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت براری کر دی، اس کو بھوک لگی تھی کھانا کھلا دیا، کپڑے نہیں تھی کپڑے لے کے دے دیے، بیمار تھا دوائی لے کے دے دی، اس کی حاجت پوری کر دی، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے کرتے گزار دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ سب سنتے ہیں کوئی بندہ 10 دن مسجد میں اعتکاف کرے، رمضان شریف کے آخری 10 دن، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ہے۔ اور فرمایا اب آپ سوچیں کوئی مسجد نبوی میں اعتکاف کرے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک اعتکاف کرو 50,000 اعتکاف کا ثواب ہے۔ فرمایا کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چل پڑے، اس کا کام ہو یا نہ ہو وہ اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ چلے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا مہینہ میری مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرتے کرتے گزار دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑے، فرما جس کے قدم مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اٹھے ہیں یاد رکھ لو قیامت کے دن پل صراط پر اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، وہ بھاگ کے گزر جائے گا۔ کافی چیزیں دوستو عرض کرنا چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کئی ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو مخلوق کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، فرمایا کہ مجھے میری قسم ہے میں ان کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا جب قیامت کا دن آئے گا۔ فرمایا جو میری مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق سے پیار کرتے ہیں، مخلوق کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، قیامت کا دن آنے دو، صرف یہی نہیں کہ دوزخ سے بچا لوں گا، فرمایا اپنے عرش کے سامنے نور کے منبر پر بٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ میں ہم کلام ہوں گا، ان سے باتیں کروں گا، اور فرمایا بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دوں گا جو میری مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کی حاجت پوری ہو نہ ہو، وہ اخلاص کے ساتھ اس کا ساتھ دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس کی زندگی کے جو پیچھے گناہ ہو گئے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، جو آئندہ ہوں گے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے اجر بیان کیا جو حجت الاسلام امام غزالی کو پڑھ رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جس طرح بھی ہو سکے مدد کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے، ایک اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے بری کر دیتا ہے، دوسرا اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے۔ مخلوق سے محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا اور ایسا بندہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اس کی مدد کرے، فرمایا ایسا آدمی جو خلق خدا کی مدد کرتا تھا قیامت کے دن جب اس کا حساب ہونے لگے گا میں مصطفیٰ اس کے میزان کے پاس آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو فاتحہ، نہ ہوا تو میں مصطفیٰ پلے سے نیکیاں ڈال کے سفارش کر کے اس کے پلڑے کو بھاری کر دوں گا۔ یہ اجر ہے مخلوق خدا سے محبت اور شفقت کرنے کا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس ایک اور حدیث پڑھ لوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا، اللہ پاک
اس کو ہر قدم پر 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 70 اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا اگر اس بندے کی حاجت پوری ہو گئی تو وہ بندہ جو مدد کے لیے ساتھ آیا تھا وہ گناہوں سے یوں پاک ہو گیا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ صرف یہ کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو مخلوق پہ شفقت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صرف تسبیحوں پہ، وظیفوں پہ زور نہ رکھیں، نمازوں پہ زور نہ رکھیں، یہ سارا کچھ تب بھی قبول ہوگا جب آپ کے دل میں انسانیت کا اور خلق خدا کا درد ہوگا۔ اگر خلق خدا کے لیے آپ کے دل میں نرمی نہیں ہے، گداز نہیں ہے، رکت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، تو یاد رکھ لیں گے عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ وقت ختم ہو گیا دوستو، کافی چیزیں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ ہم اولیاء اللہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، وہ خلق خدا سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ ہر رات سر سجدے میں رکھ کے رو کے کہتے اے رب العالمین، پوری روح کائنات میں جس کسی کو کوئی تکلیف ہے، ہر کسی کی تکلیف معین الدین کو لگا دے تاکہ تیری مخلوق کی تکلیفیں تو ختم ہو جائیں۔ یہ امت محبوب ہے تاجدار کائنات کی، تاکہ میرے محبوب کا غم ختم ہو جائے۔ یہ اولیاء اللہ کا پیغام ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ خطاب کرتے ہوتے 10 ہزار سامعین آپ کا خطاب سننے کے لیے ہوتے، صاحبان کم پڑ جاتے، لوگ دھوپ میں بیٹھنے لگ جاتے، خطاب ختم کر کے خطاب روک کے کھڑے ہو جاتے، فرماتے اے سائے میں بیٹھنے والوں آگے آگے ہو جاؤ، وہ جو پیچھے دھوپ میں بیٹھے ہیں خدا کی قسم دھوپ میں وہ بیٹھے ہیں جسم نظام الدین کا جل رہا ہے۔ یہ پیغام ہے اولیاء اللہ کا۔ ہم سب اولیاء سے محبت کا بڑا دا۔ حضرت بشر الحافی کو پڑھو، سردی کے موسم میں کپڑے اتار کے بیٹھے تھے اور سردی سے ٹھٹھر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور کپڑے پاس بڑے ہیں تو کیوں نہیں پہنتے، کانپ رہے ہیں؟ فرمایا بندہ خدا، اللہ کی مخلوق میں بڑے لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں، وہ سردی سے ٹھٹھر رہے ہیں۔ میں ہر کسی کو کپڑے تو نہیں دے سکتا، میں نے اپنے کپڑے اتار کے ان کی تکلیف میں شامل ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جب آپ کے زمانے میں قحط بڑھ گیا، ہر کوئی آپ کے دسترخوان سے کھا رہا تھا، آپ بھوکے رہتے تھے۔ حضور یہاں کس شے کی کمی ہے؟ ہر کوئی یہاں سے کھا رہا ہے، کیوں بھوکے رہتے ہو؟ فرمایا اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ بھوکوں کی بھوک کا مجھے احساس رہے۔ ایک بہت بڑے عالم فوت ہو گئے۔ بعد میں شاگردوں کو ملے خواب میں، انہوں نے پوچھا حضور کیا بنا؟ فرمانے لگے اللہ پاک نے فرمایا ہاں میرے لیے کیا کیا؟ عرض کی باری تعالیٰ ساری زندگی تیرا دین پڑھتا رہا اور ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارا پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، سب دکھلاوے کے لیے تھا۔ ماتے میں نے کہا بس لٹ گیا، جس کے لیے کرتا رہا اس نے رد کر دیا۔ مگر اچانک پھر رب ذوالجلال نے خود ہی فرمایا ہاں تیرا پڑھنا پڑھانا تو ہمارے لیے کوئی نہیں تھا۔ ایک دن تو کتاب لکھ رہا تھا، تو کتاب لکھتے لکھتے تو نے قلم دبا کے اندر ڈالی، باہر نکالی، سیاہی زیادہ لگ گئی، تو نے ایسے جھاڑی، وہ قطرہ گرا تو نے کپڑا پکڑا کہ یہ قطرہ صاف کر دوں، ادھر سے مکھی آ کے اوپر بیٹھ گئی، تو نے ہاتھ روک لیا کہ پیاسی ہے چلو پیاس بجھا لے۔ میں عالم تیرا پڑھنا پڑھانا تو ہمارے لیے نہیں تھا، مگر یہ جو میری مخلوق پہ تو نے شفقت کی تھی اس وجہ سے بڑا پیارا لگا ہے، جا تجھے معاف کر دیا۔ تو آپ سوچیں کتوں پر شفقت کرنے سے لوگ بخشے گئے۔ ہاں جی، اگر کوئی اشرف المخلوقات انسان پہ محبت کرے، شفقت کرے، خدمت کرے تو اللہ کی رضا کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔